الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ سبا سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. کل کائنات کے مالک و مختار کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ ماذ اپنے فضل، احسان، توفیق سے
مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر اسے ذخیرہ آخرت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک نیک انسان گزرا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی سے ایک دن ایک بندے نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ ہم دعائیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، خدا کے بندے اس کی کوئی ایک وجہ نہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس بندے نے پوچھا، حضرت کیا وجوہات ہیں، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، بھئی دعا نہ قبول ہونے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کی مانتے کوئی نہیں۔ دعویٰ تو ہے آمنا باللہ لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کی مانتے کوئی نہیں، کرتے اپنی مرضیاں ہیں۔ اللہ کی ماننے سے کیا مطلب؟ اللہ کے قرآن کی ماننا۔ جو بندہ اللہ کے قرآن کی بات نہیں مانتا گویا کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا۔ جو قرآن کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے۔ دوسری بات فرمایا، نؤمن برسولہ، ہم اللہ کے رسول پہ ایمان تو لے آئے لیکن اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ سنت پہ نہیں چلتے، اپنے رسم، اپنے رواج، بدعات، الٹے سیدھے طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا، کتاب اللہ قرآن پہ ایمان تو ہم لے آئے لیکن کتاب اللہ کو نہ سمجھنے کے لیے فرصت ہے، نہ کتاب اللہ کے مطابق عقیدہ بنانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ نمبر 4 فرمایا، جنت ہوگی ایمان ہے لیکن جنت کے لیے تیاری کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ جہنم ہے، ایمان ہے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے کوئی نہیں تیار۔ رزق حرام کو چھوڑ کر رزق حلال کی طرف جانے کے لیے کوئی نہیں تیار۔ اور کئی وجوہات ذکر کی۔ فرمایا، اللہ سے 2 نمبری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 نمبری، قرآن سے 2 نمبری، یہ سب کچھ کر کے بھی تو کہتا ہے اللہ ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا۔ ذرا اپنی اداؤں پہ تو غور کر۔ سبحان اللہ۔ دعائیں نہ قبول ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی وجہ، من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ کہتا ہے، او میرے بندو، اگر مجھ سے اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو، میں اللہ نے تو اعلان کر رکھا ہے، ادعونی
استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ او میرے بندو، میں اللہ نے تو اپنا در کھول کے رکھا ہوا ہے، راتوں کو اٹھ کے دعا کرو تب بھی میرا در کھلا ہے، دن کو دعا کرو تب بھی میرا در کھلا ہے۔ میں اللہ موت سے بھی پاک ہوں، نیند سے بھی پاک ہوں، غفلت سے بھی پاک ہوں۔ جب بھی تم دعا کرو میں اللہ دعا سنتا بھی ہوں، لیکن خیال کرو کچھ میرے بندے ایسے ہیں میں ان کی دعا کوئی نہیں قبول کرتا۔ وہ بیت اللہ کے اندر جا کے دعا کریں، ان کی دعا تب بھی مردود ہے۔ رمضان میں دعا کریں، ان کی دعا تب بھی مردود ہے۔ لیلۃ القدر میں دعا کریں، ان کی دعا تب بھی مردود ہے۔ روزہ رکھ کے دعا کریں، ان کی دعا تب بھی مردود ہے۔ قرآن پڑھ کے دعا کریں، ان کی دعا تب بھی مردود ہے۔ نماز پڑھ کے دعا کریں، ان کی دعا تب بھی مردود ہے۔ اللہ وہ کون سے بندے ہیں؟ فرمایا من اضل ممن یدعو من دون اللہ، جو میرے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، میرے سوا کسی نبی کو پکارتا ہے، ولی کو پکارتا ہے، پیر کو پکارتا ہے، فقیر کو پکارتا ہے، میرے ساتھ شرک کرتا ہے۔ لوگوں سن لو، مشرک کی کوئی دعا میرے در تک پہنچتی کوئی نہیں، میں مشرک بندے کی کوئی دعا قبول کرتا ہی کوئی نہیں۔ مشرک کی دعا بھی اس کے منہ پہ مارتا ہوں، مشرک کی نماز بھی اس کے منہ پہ مارتا ہوں، مشرک کا روزہ بھی اس کے منہ پہ مارتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، اگر چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو سب سے پہلے شرک سے توبہ کر، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ دوسری وجہ جس کے عمل میں بدعت ہے، بدعت کرنے والا انسان اللہ بدعت کرنے والے کی بھی کوئی دعا قبول نہیں کرتا، کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ لا يقبل اللہ عمل صاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، بدعت کرنے والا بندہ جب تک بدعت سے توبہ کرتا نہیں اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم بن ادہم رحم اللہ نے تو بڑی وجہ ذکر کی۔ قرآن پہ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن قرآن سے عقیدہ بنانے کو تیار نہیں، قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے راضی نہیں، اور کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک چیز جو نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ملتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا جس بندے نے ایک کپڑا خریدا 10 درہم کا، 10 درہم کا کپڑا خریدا، 10 روپے کا کپڑا خریدا، ان 10 میں سے 9 روپے حلال کے ہیں، ان 10 میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، 1 روپیہ 1 درہم کپڑے کی قیمت کا 10واں حصہ حرام کا ہے۔ جب تک وہ کپڑا پہنے رکھے گا اللہ اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، کوئی ایک عبادت قبول نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی سوال کرتا ہے، حضرت سعد کیا وجہ ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کے پاس صحابی تابعی آتے ہیں اور آپ سے دعائیں کرواتے ہیں۔ حضرت سعد وجہ کیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سائل، اے سوال کرنے والے، وجہ یہ ہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے
مجھے یقین ہے میرے پیٹ کے اندر کوئی ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں گیا۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، حضرت نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں اللہ قبول کرنے لگ جائے۔ فرمایا، اے صحابی، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو اپنے کھانے پینے کو ٹھیک کر۔ جس پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا چلا جائے اللہ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے، دو بندے حج کے لیے جاتے ہیں، ایک وہ حاجی جس کا پیسہ حلال کا ہے، سود کی ملاوٹ نہیں، سود کا کاروبار نہیں، کسی کا حق نہیں دبایا ہوا، اپنے حق حلال کے پیسوں سے حج کے لیے گیا۔ وہ جیسے ہی حدیث پاک میں آتا ہے، جیسے ہی وہاں جاتا ہے بیت اللہ کے اندر آواز لگاتا ہے، احرام پہن کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک ان لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسے ہی وہ حاجی جس نے پیسہ لگایا ہے حلال کا، وہ لبیک کی آواز بلند کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے سعدیکا، اے حاجی تو سعادت مند ہے، تیرا حج بھی قبول ہے، تیری عبادت بھی قبول ہے، اس لیے کہ زادو کا حلال، تیرا جو خرچ ہے وہ بھی حلال ہے، تیرا جو کھانا ہے وہ بھی حلال ہے، تیرا جو پہناوا ہے وہ بھی حلال ہے، اس لیے اس حلال کی برکت سے اللہ نے تیرے حج کو قبول کر دیا ہے۔ اور دوسرا وہ بد نصیب ہے جو جاتا تو ہے حج کے لیے لیکن پیسہ سود کا ہے، جو جا تو رہا ہے حج کے لیے لیکن کسی کا مال دبا کے بیٹھا ہے، جو جا تو رہا ہے حج کے لیے لیکن بہنوں بیٹیوں کی وراثت دبا کے بیٹھا ہے، جو جا تو رہا ہے حج کے لیے لیکن حرام طریقے سے کاروبار کر کے پیسہ کمایا ہوا ہے، حرام کے پیسے سے حج کے لیے پہنچ گیا بیت اللہ کے اندر، آواز لگاتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اوپر سے فرشتہ کہتا ہے لا لبیکا ولا سعدیکا، تیرا لبیک بھی قبول نہیں، تو سعادت مند بھی نہیں ہے، زادو کا حرام، جو پیسہ لگا کے آیا ہے وہ پیسہ بھی حرام کا ہے، وَرِزْقُ کا حرام، جس رزق سے بدن کو پال کے آیا ہے وہ رزق بھی حرام کا ہے، تیرا بدن پلا بھی ہوا ہے حرام پہ، تیرا خرچہ بھی سارا حرام کا ہے۔ اللہ پاک ہے، عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کا بدن پاک ہو، عبادت اس کی قبول کرتا ہے جس کا رزق پاک ہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اگر کپڑے پلیت ہوں، صرف کپڑے، پیشاب لگ جائے، بدن پہ کوئی گندگی لگ جائے اوپر، اب آپ نے مجھے مسئلہ بتانا ہے، کپڑے یا بدن اوپر سے ناپاک ہو تو عبادت قبول ہو جائے گی؟ تو جب اس بدن کے اندر سارا حرام بھرا ہوا ہو تو پھر کیسے عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیز خیال کر، ایک اور بات بھی آ گئی، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، جو سود کھاتا ہے وہ بھی پلیت ہے، جو حرام کھاتا ہے وہ بھی پلیت ہے، جو کسی کا حق کھاتا ہے وہ بھی پلیت ہے، لیکن سب سے بڑا پلیت، سب سے بڑا نجس وہ ہے
انما المشرکون نجسون، جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ سب سے بڑا پلیت ہے. فلا یقرب المسجد الحرام، انہیں کہہ دو کہ وہ میرے گھر کے اندر نہ آیا کریں، اس لیے کہ میرا گھر پاک لوگوں کا ڈیرا ہے، اللہ کی توحید کے مسئلے کو سمجھنے والوں کی عبادت کی جگہ ہے. اللہ عرض کیا کر رہا تھا؟ دعائیں نہ قبول ہونے کی ایک وجہ شرک ہے، دوسری وجہ بدعت ہے، تیسری وجہ رزق حرام ہے. اور میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، حرام کی بڑی نحوست ہے، سب سے بڑی نحوست حرام کی ہے. بندہ ساری زندگی قرآن پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، لیکن اس بندے کا کھانا پینا کاروبار حرام کا ہو. ایک نحوست تو یہ ہے ساری زندگی کی عبادتیں ضائع، ساری زندگی کی عبادتیں ضائع. اور دوسری نحوست، جب موت کا وقت آئے گا اللہ اس سے ایمان چھین لے گا، جب مرے گا تو کفر پہ مرے گا. اتنی بڑی نحوست ہے حرام. اور ایک بندہ جس نے زندگی تنگی میں گزار دی لیکن حرام کے قریب نہیں گیا، کوئی بڑا لمبا چوڑا نمازی نہیں، حاجی نہیں، روزے دار نہیں، سخی نہیں، لیکن ساری زندگی حرام کے قریب نہیں گیا، اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا نہیں ڈالا، اللہ پاک اس حلال کی برکت سے موت کے وقت اس کو ایمان نصیب کر دیتا ہے. حلال کتنی برکت ہے. اور دوسری نحوست، جو بندہ اپنی اولاد کو حرام کھلائے، 100% سے بھی زیادہ پکی بات ہے کل اسی اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہوگا. یہی اولاد اسے دھکے مارے گی، یہی اولاد اسے گالیاں دے گی، یہی اس اولاد اسے ذلیل کرے گی، کیونکہ حلال کے بھی اثرات ہیں، حرام کے بھی اثرات ہیں. لیکن اگر اولاد کو کمزور کھانا کھلایا لیکن حرام نہ کھلایا، اس حلال کی برکت سے اولاد اس کی تابعدار ہوگی، اللہ کی بھی فرما بردار ہوگی، دیندار ہوگی، اور آخر دم تک اس کے لیے زندگی سکھ اور چین کے ساتھ گزرے گی. اس لیے میرے عزیز خیال کر، بنیاد جہاں سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے، اللہ اور بندے کے اندر رشتہ بنتا ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہے، لیکن لا الہ، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، داتا دستگیر کوئی نہیں، بارشیں دینے والا کوئی نہیں، رزق روزی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں، عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں، بیڑے پار لگانے والا کوئی نہیں، اور ہم سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، الا اللہ. ان شانوں والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے.
ذرا قرآن دیکھنا، آج چوتھا یا پانچواں جمعہ ہے، تذکرہ چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ کا نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، صرف نبی نہیں بادشاہ بھی ہے۔ اللہ، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، پیغمبر اللہ کا، اور پیغمبر کی موت کا وقت آ گیا، لیکن نبی اور امتی میں ایک فرق ہے۔ عام مسلمانوں پہ، عام بندوں پہ موت آتی ہے، بغیر پوچھے آتی ہے۔ بندہ کسی کام کے ارادے سے نکلا ہے، موت نے آ کے پکڑ لیا، لیکن پیغمبر کی یہ خصوصیت ہے کہ پیغمبر پہ جب موت کا وقت آتا ہے تو پہلے فرشتہ آ کے اجازت مانگتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کی طرف سے مجھے آرڈر ہے، جا میرے نبی کی روح کو میرے نبی کے بدن سے نکال کے میری جنت کے اندر لے آ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی کیا مرضی ہے؟ اور نبیوں کی مرضی تو یہی ہوتی ہے کہ ہم جلد از جلد اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ جیسے جبرائیل امین نے آ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبرائیل تو اوپر سے آ رہا ہے، بتا اوپر کے حالات کیسے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کے ساتھ ملاقات کا بڑا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کو اپنی جنت میں بلانا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا پھر مجھے بھی اللہ کے ہاں جانے کا بڑا شوق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فرشتہ پہنچا، حضرت اسرائیل، اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ پوچھا، بتا تو صحیح کتنی دیر ہے؟ فرمایا، چند گھڑیاں ہیں، تھوڑا وقت ہے۔ فرمایا، اچھا مجھے اپنے عبادت خانے تک تو جانے دے۔ فرشتے نے کہا، اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے، اپنے عبادت خانے چلے جائیں، لیکن میں نے انتظار نہیں کرنا، جب وقت پورا ہوگا تو میں نے روح کھینچ لینی ہے۔ میں کسی کا انتظار نہیں کیا کرتا، جہاں وقت پورا ہوگا آپ کھڑے ہوں گے تو روح کھینچ لوں گا، آپ بیٹھے ہوں گے تو روح کھینچ لوں گا، چل رہے ہوں گے تو روح کھینچ لوں گا، اس لیے کہ جب نیٹا پورا ہو جائے تو مجھے آرڈر ہے پھر ہر حال میں روح کھینچ لینا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چل پڑے، پہنچ گئے عبادت خانے کے اندر۔ عبادت خانے کے اندر جا کے ایک عصا، ایک لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آ گیا فرشتہ اسرائیل اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کھینچ لی، نکال لی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پہ موت واقع ہو گئی۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح مبارک سیدھی جنت الفردوس میں پہنچ گئی، اور اللہ نے اپنی قدرت سے سلیمان علیہ السلام کو اس طرح لاٹھی کے اوپر کھڑا کر دیا۔ پورا 1 سال کا عرصہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح لاٹھی کی ٹیک پہ کھڑے رہے۔ باہر جنات لگے ہوئے ہیں اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ جنات پریشان ہیں، پورا سال ہونے والا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام باہر کوئی نہیں آئے، زور دے کے کام کر رہے ہیں۔ اب جو حضرت سلیمان علیہ السلام باہر آئیں گے تو پورے سال کا حساب لیں گے کہ پورے سال میں تم نے کتنا کام کیا ہے۔ سارے زور دے کے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ادھر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے، ادھر اللہ پاک نے ایک دیمک کو بھیجا
اور دیمک نے جا کے سلیمان علیہ السلام جس عصا پہ جس لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، دیمک نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ دیمک اس لاٹھی کو کھائے جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ادھر مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اس دیمک نے اس لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ جیسے ہی وہ لاٹھی ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو زمین پہ گرے، ایسے پڑا اللہ کا پیغمبر، ہاتھ ادھر جا رہے ہیں، پاؤں ادھر جا رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر زمین کے اوپر موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کا پاک بدن زمین کے اوپر موجود ہے، اٹھ کوئی نہیں سکتا، بیٹھ کوئی نہیں سکتا، چل کوئی نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبر کی روح مبارک تو جنت الفردوس میں پہنچی ہوئی ہے۔ ادھر سال کا عرصہ پورا ہو گیا، مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، بڑا جن جو ہے اس نے ہمت کی، چلو جا کے دیکھ تو آؤں نا، دیکھوں تو صحیح حضرت سلیمان کر کیا رہا ہے، اسے جا کے بتاؤں تو صحیح نا۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی مسجد بنانے کی، ہم نے مسجد بنا دی ہے، لیکن جیسے ہی وہ جن اندر جاتا ہے، اندر جا کے جو دیکھتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گرے پڑے ہیں۔ اللہ، تین مسئلے میرے عزیز غور سے دل کے اندر بٹھا لے۔ اللہ کا پیغمبر زمین پہ پڑا ہے، جن نے دیکھا، باقی جنات کو بلایا اور کہنے لگا یارو، ہم تو ویسے ہی پورا سال کام کرتے رہے، ہم سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام اندر زندہ ہیں، حالانکہ وہ تو اندر زندہ نہیں تھے، ان پہ تو موت آ گئی تھی۔ ہم سمجھتے رہے سلیمان علیہ السلام اندر عبادت کر رہے ہیں، وہ عبادت تو نہیں کر رہے تھے، ان پہ موت آ گئی تھی۔ سبحان اللہ، مسئلہ سمجھتا جا میرے عزیز، خیال کرنا ذرا، اس زمانے میں لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، جیسے آج کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنات غیب جانتے ہیں، جنات کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، پیر کہتے ہیں ہمارے پاس موکل ہیں، ان کے ذریعے ہم پتہ لگا دیتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جن سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب 100 سال گزر گئے، جنات کو سلیمان علیہ السلام کے حال کا پتہ نہ چلا، تو قرآن بول پڑا، قرآن کہتا ہے اس موقع کے اوپر فلما خرّا تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ کہتا ہے اس واقعے سے یہ مسئلہ کھل گیا، جنات غیب دان کوئی نہیں، اگر جنات غیب دان ہوتے تو 100 سال ذلیل نہ ہوتے، 100 سال تعمیر کے اندر لگے نہ رہتے، انہیں پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام پہ تو موت آ گئی ہے، انہیں جیسے یہ پتہ چلتا سارا کام چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ جنات 100 سال کام کرتے رہے، مسجد کی تعمیر مکمل کی، یہ سوچتے تھے کہ پیغمبر زندہ ہے، حالانکہ پیغمبر زندہ نہیں تھا۔ قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا، لوگوں غیب جن نہیں جانتے، غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ دوسرا مسئلہ میرے عزیز خیال کر، مسئلہ ہے قرآن کا، اور قرآن بڑی سچی کتاب ہے۔
آج ساری تباہی کی بنیاد، آج ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے، امت قرآن سے دور ہے، ہمارے گھر قرآن سے خالی ہیں، ہمارے دل قرآن سے خالی ہیں۔ حتیٰ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیٹ وہ دل جس میں قرآن نہ ہو کل بیت الخرب، فرمایا وہ دل جس میں قرآن نہ ہو وہ ایسے ہے جیسے ویران گھر ہے، جیسے ویران گھر میں گندی گند ہوتا ہے، جالے ہی جالے ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن سے جو ویران دل ہوتا ہے اس میں کفر ہوتا ہے، اس میں شرک ہوتا ہے، اس میں حسد ہوتا ہے، اس میں کینہ ہوتا ہے، اس میں بغض ہوتا ہے۔ تو ذرا خیال کیجئے گا، قرآن دوسرا مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، سارے کو سلیمان علیہ السلام اللہ کے لیکن موت آ گئی، موت کیونکہ لفظ قرآن کا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پیغمبر پہ موت آ گئی۔ عقیدہ بنا پیغمبر اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن موت سے پاک کوئی نہیں، موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر موت سے پاک نہیں، کوئی شہید موت سے پاک نہیں، کوئی ولی موت سے پاک نہیں۔ قرآن کا مسئلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذرا قرآن کی سیر کرنا، میرے اس جملے کو ذرا دل میں جگہ دے دینا، اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا، اللہ بھی قرآن بھی۔ اللہ سے زیادہ ادب میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ قرآن سے زیادہ ادب نبیوں کا میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ خیال کر ذرا، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ اپنے پیغمبروں کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلی آیت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ذکر اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا کون استعمال کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس کتاب میں؟ قرآن میں۔ آگے جائیے ذرا، الذی یمیتنی ثم یحیین، ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا قرآن استعمال کر رہا ہے۔ سورہ مریم میں جا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا قرآن استعمال کرتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے لفظ موت کا قرآن استعمال کرتا ہے۔ اور سورہ زمر میں جا، انکا میتون وانہم میتون، سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ موت کا قرآن استعمال کرتا ہے۔ لہذا عقیدہ سمجھ، اللہ بھی ادب والا، قرآن بھی ادب والا، یہ مسئلہ بھی ادب والا کہ موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں ہے۔ اللہ۔ ہاں عقیدہ پورا سمجھ، موت کے بعد نبی بھی زندہ، موت کے بعد نبی بھی، شہید بھی زندہ، نبی بھی زندہ، اور ہمارے نبی سب سے اعلیٰ زندہ۔ موت کے بعد شہیدوں کی حیات بھی برحق، مومنوں کی حیات بھی برحق، نبیوں کی حیات بھی برحق، ہمارے نبی کی حیات بھی برحق، لیکن وہ اعلیٰ حیات ہے۔ کون سی حیات ہے؟ اعلیٰ حیات ہے۔ اعلیٰ حیات کون سی ہے؟ وہ جنت والی ہے۔ کون سی ہے؟
اب آپ مجھے بتا دیں، ایک بندہ کہے نا جی نبی زندہ ہے قبر میں، شہید زندہ ہے قبر میں، اور میں کہتا ہوں نبی زندہ ہے جنت میں، شہید زندہ ہے جنت میں، اعلی حیات کون سی حیات ہے؟ جنت والی حیات ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خیال کیجئے گا، واقعے کے اندر غور کیجئے گا۔ وہ دیمک آیا، اس نے پیغمبر کے بدن سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی، پیغمبر کے بدن کو نہیں چھیڑا، کسے کھایا؟ لاٹھی کو کھایا۔ مسئلہ سمجھ، پیغمبر کا بدن چونکہ نبوت کا گھر ہوتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کے بدن کی حفاظت خود کرتا ہے، اس لیے پیغمبروں کے بدن مبارک آج بھی اپنی قبروں میں اتنے تازہ موجود ہیں۔ گلاب اپنی ٹہنی پہ اتنا تازہ نہیں، مچھلی دریا میں اتنی تازی نہیں، جتنے تر و تازہ خوشبودار بدن پیغمبروں کے قبروں میں موجود ہیں۔ لیکن پیغمبروں کی روحوں کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جنت الفردوس میں ہے۔ اس لیے خیال کیجئے گا، جو بندہ نعوذ باللہ یہاں الٹا سیدھا عقیدہ رکھے وہ توہین رسالت ہے میرے عزیز، خیال کرنا۔ اور جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا بلکہ مرتد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ ہاں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ ہندوستان کے کچھ بدبختوں نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ لیکن خیال کیجئے گا، کہیں یہ جرم ہم تو نہیں کر رہے، کہیں یہ جرم ہم تو نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس دو بندے آئے اپنے کیس کا فیصلہ کروانے کے لیے، ایک مسلمان تھا ایک یہودی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، اور دوسرا مسلمان جو تھا وہ حقیقت میں منافق تھا، اوپر سے مسلمان تھا۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا تو وہ منافق نبی علیہ السلام کو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے۔ اس منافق کا خیال تھا کہیں حضرت عمر یہودی کی وجہ سے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ یہودی اور وہ منافق دونوں چلے گئے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آئے، فرمایا کیوں آئے ہو؟ وہ منافق بولنے لگا، اس سے پہلے یہودی بول پڑا۔ اس نے کہا عمر، فیصلہ نبی علیہ السلام نے کر دیا ہے، لیکن اس کی ضد تھی کہ عمر سے بھی فیصلہ کروانا ہے، اب تیری مرضی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مکانکم، ٹھہر جاؤ میں آ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، تلوار نکالی نا اور باہر آئے اور سیدھا اس منافق کا سر گردن سے جدا کر دیا، اتار دیا اس کا سر۔ مدینے میں شور مچ گیا، منافقوں نے احتجاج شروع کر دیا، عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام تک بات پہنچی، آپ نے فرمایا عمر تو اللہ کی زبان ہے، عمر جب بولتا ہے تو تب بھی اللہ کی رضا سے بولتا ہے، جب کوئی کام کرتا ہے تب بھی اللہ کی رضا سے کرتا ہے۔ اللہ کوئی فیصلہ کرے گا، اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا جب میرا نبی ایک بات کا فیصلہ کر دے پھر بھی جو اس فیصلے کو نہیں مانتا تو اس کی پھر یہی سزا ہے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کیجئے گا، کافر توہین کر رہا ہے، وہ ہے کافر، لیکن خیال کیجئے گا کہیں ہم اللہ کے نبی کی سنت سے دور ہٹ کے، قرآن کے حکم سے دور ہٹ کے آج بارشیں بند ہیں۔ کیوں بند ہیں؟ شارٹ جواب یہ ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کون ناراض ہے؟ اللہ ناراض ہے۔ یہ جانور آج تکلیف میں ہیں، یہ پرندے آج تکلیف میں ہیں،
یہ حیوان آج تکلیف میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان سب کی تکلیف کی وجہ میں اور آپ ہیں۔ ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری مخلوقات تکلیف میں ہیں۔ اس لیے خیال کیجئے گا، ہم سب پلٹ آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے کاروبار میں گڑبڑ ہے اس کو درست کریں، عقیدے میں شرک ہے اس سے توبہ کریں، بدعات میں اگر لگے ہوئے تو بدعات کو چھوڑیں۔ موت کا کیا پتا، آج کل تو موت ایک بہانہ ہے، بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، 10 منٹ بعد فون آتا ہے مر گیا، کیا ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں۔ جو کچھ کہا سن اللہ عمل کی توفیق دے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز حج کے فضائل اور حج کے مسائل اس عنوان پر ہوگا، خود بھی شرکت کریں، باقی جو احباب حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی دعوت دیں۔ حج کے عنوان پہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔